شیر ماں. اور روٹیاں کہاں سے منگائی گئیں؟ در سیدہ سے. در سیدہ ہی سے روٹیاں منگا کر جنت میں کھانے پینے کا انتظام کیوں کیا گیا؟ نام ہو جاتے علی کے لال تھے. شاہ انام ہو عالی مقام ہو جاتے وقار حضرت عباس کم نہیں تھا کمر پلاتی دودھ جو زہرا امام ہو جاتے علی کے لال تھے. نعرہ سلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور 4 مصرے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ. اللہ جانے عظمت کردار فاطمہ. اللہ جانے عظمت کردار فاطمہ. جو لائق درود ہے اس نے کیا سلام. جو لائق درود ہے اس نے کیا سلام. آغوش سیدہ ہو کے یا تسبیح سیدہ اس میں بھی 2 امام ہیں. اس میں بھی 2 امام. اللہ جانے عظمت صلوات پڑھے محمد والا. صلوات محمد وعلی محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی
جہاں میں ترک رام شام و سحر حسین کا ہے جہاں میں ترک رام شام و زمانہ دیکھ لے کتنا اثر حسین کا زمانہ دیکھ لے کتنا اثر ہے کربلا جو بہتر گلوں کا گلدستہ اسے سجانے میں سارا سجانے میں سارا ہنر حسین کا ہے جہاں میں ترک چار مصرے مولا کائنات کے حوالے سے دیکھتے ہی کہتے مولا بلائیں ٹلتے ہیں دل سے جو یعنی بلائیں ٹلتی ہیں دل سے جو یعنی مگر خلوص سے کہیے اگر کبھی مگر خلوص سے کہیے اگر کبھی علی سے کتنی محبت ہے چہرہ کہہ دے گا بس ایک بار میرے ساتھ یا علی بس ایک بار میرے ساتھ یا علی چار میں سے اور اس کے بعد سلام اس ثواب ہے تو محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
کرتا ہے آنکھوں نے جنہیں دیکھا ہی نہیں دل ان سے محبت کرتا ہے آنکھوں نے جنہیں دیکھا ہی نہیں دل ان سے محبت کرتا ہے آنکھوں نے جنہیں دیکھا ہی نہیں دن یوں ہی گزرتے جاتے دیدار مگر ہوتا ہی نہیں بیکار عبادت کرنا ہے بیکار نمازیں پڑھنا ہے بے ان کی محبت کے ذات سجدہ یہ تیرا سجدہ ہی نہیں دل ان سے محبت کرتا ہے پانچ جیسے جناب فاطمہ عبداللہ کا سے مطلب مرا فرمائیے گا ثنائے فاطمہ زہرا میرا فاطمہ زہرا میرا میرا وقار بھی جبریل کے برابر میرا وقار بھی جبریل کے برابر زہرا میرا مقدر بتا رہی ہے ہنسی شاہ کی تہ خنجر ہے کچھ لہو کا سر کچھ یہ شیر ماں ہے کچھ لہو کا اثر کچھ یہ شیر فاطمہ زہرا میرا مقدر وقار بنت پیمبر کا کیا وہ سمجھے گا رسول کو جو کہے بھائی کے برابر رسول کو جو کہے بھائی کے برابر فاطمہ زہرا میرا
پھول گیا، کہا جو میں نے یہ زہرا کے گھر کا نام، کہا جو میں نے یہ زہرا کے گھر کا نام سورہ فاتحہ۔ وقت فاطمہ کا وقت مسجد میں مرتضیٰ گئے محزون و خستہ، حجرے میں باپ کے گئی خاتون خوش اسماء سے بولی مظہر اسماء ذوالجلال، اسماء سے بولی مظہر اسماء ذوالجلال، کافور خلد فاطمہ زہرا کے پاس لا، پانی ہمارے غسل کلا اور لباس لا، پانی ہمارے غسل کلا اور لباس لا۔ یہ پھر تو ہر ایک محلے میں محشر بپا ہوا، اپنے پرائے دوڑے کے ہائے ہائے یہ کیا ہوا، فضا پکاری سیدہ کا واقعہ ہوا، حجرہ بطول پاک کا ماتم سرا ہوا، حجرہ بطول پاک کا ماتم سرا ہوا، چھاتی قلق سے دیکھنے والوں کے بچ گئے، مورک کے منہ پہ مردے کے زینب لپٹ گئی، مورک کے منہ پہ مردے کے زینب لپٹ گئی، اور لے کر بلائیں کہتی تھی بیٹی نثار ہو، اماں میں ہول کھاتی ہوں تم ہوشیار ہو،
بھیا زمین پہ لوٹتے ہیں ہم کنار ہو، اگر تم آنکھ کھول دو تو سبھی کو قرار ہو، تم آنکھ کھول دو تو سبھی کو قرار ہو۔ ہائے ہائے یہ چپ کے رہنے کے کیا بات ہو گئے، نانا کا فاتحہ نہ ہوا رات ہو گئے، ہائے نانا کا فاتحہ نہ ہوا رات ہو گئے۔ کہ میں دودھ بخشوان نہ پائی کے چل بسی، شربت بنا کے لانے نہ پائی کے چل بسی، کچھ حال دل سنانے نہ پائی کے چل بسی، میں بد نصیب آنے نہ پائی کے چل بسی، میں بد نصیب آنے نہ پائی کے چل بسی۔ کیا جلد تر زمانہ ہوا انتقال کا، تو سلتا کل 18 سال کا، ہائے ہائے ابھی تو سلتا کل 18 سال کا۔ ناگاہ آئے روتے ہوئے شاہ لافتہ، اس لوح نوت فاطمہ خود حجرے میں کیا، اس تبرک بہشت بری کا کفن دیا، یہ تابوت میں لٹا کے گلے سے لگا لیا، تابوت میں لٹا کے گلے سے لگا لیا، بولے کفن میں کھول کے رخسار فاطمہ، مشتاق کو دیکھ لو دیدار فاطمہ، مشتاق کو دیکھ لو دیدار فاطمہ۔ آگے پھرنے لگی کنیز جنازے کے آس پاس، جو کربلائے بیت تو لے لی بحال زار، اب کیا کہوں کہ شدت غم سے ہے دل اداس، نزدیک ہے وہ وقت کہ شیعوں بے ہوا، نزدیک ہے وہ وقت کہ شیعوں بے ہوا، باری خدا کے عرش کے ہلنے کی آئی ہے، نوبت حسن حسین کے ملنے کی آئی، آئے نوبت حسن حسین کے ملنے کی آئی ہے۔ ان ننھے سے سر کھلے ہیں نہیں سر پہ ٹوپیاں، کہتے ہیں کچھ تو منہ سے نکلتا ہے ہائے ماں، لکھا ہے جب جنازے پہ پہنچے وہ نیم جان، حسرت سے دیکھا مردے کا منہ اور یہ کی پکار، حسرت سے دیکھا مردے کا منہ اور یہ کی پکار، اما غلام آئے ہیں رخصت کے واسطے، جاتی ہو تم نبی کی زیارت کے واسطے، ہائے جاتی ہو تم نبی کی زیارت کے واسطے، اور ہونے لگے وداع یہ کہہ کر وہ درد مند، عاشق نے بے ملے ہوئے رخصت نہ کی پسند، یوں کافی فاطمہ کے کھلے سب کفن کے بعد، تھرا کے دونوں ہاتھ برابر کیے بلا، تھرا کے دونوں ہاتھ برابر کیے بلا، قبر رسول پاک زلفت سے ہل گئے، باہیں گلے
بیٹوں سے مل گئے باہیں گلے میں ڈال کے بیٹوں سے مل گئے اور باہیں گلے میں بیٹوں نے زہرا نے ڈال دی اور سینے سے لپٹ گئے جھک کر وہ نازنی ہاتھ نے دی علی کو ندائے ولی دین اجے روتے ہیں اب فلک پہ ملک ہلتی ہے زمین روتے ہیں اب فلک پہ ملک ہلتی ہے زمین کس کی نعش عظم رب اولا کرو بیٹوں کو ماں کی لاش سے جلدی جدا کرو آئے بیٹوں کو ماں کی لاش سے جلدی جدا کرو اور منہ چوم کر یتیموں کے بولے یہ مرتضیٰ لو روتے ہیں ملائکہ اب ماں سے ہو جدا فضا پکاری بی بی کے اعجاز کے فضا فضا پکاری بی بی کے اعجاز کے فضا بس عاشق حسین و حسن پیار ہو چکا بس عاشق حسین و حسن پیار ہو چکا باہیں نکالو دفن میں اب دیر ہوتی ہے اجے آئی ندا کے رو نہیں شیر ہوتی ہے آئی ندا کے رو نہیں شیر ہوتی ہے ندا کے رو ابھی آپ اس سلسلہ اعزا کے مجلس غم کی پہلی مجلس کی سوزخانی سماعت فرما رہے تھے۔ جناب زاہد حسین ملکوی صاحب اپنے مخصوص انداز میں آپ حضرات کے سامنے سوزخانی پیش کر رہے تھے۔ اس مجلس کو خطاب فرمانے کے لیے تشریف لائے ہیں، ہماری گزارشات کو شرف قبولیت سے نوازتے ہوئے حجت الاسلام والی جناب مولانا جعفر رضوی صاحب قبلہ۔ میں ان سے گزارش کرنے سے پہلے 4 مصرے ان کے استقبال کے طور پہ حاضر خدمت کرتا ہوں۔ ایک شعر سماعت فرمائیے۔ پہلے میں نے کہیں پڑھا تھا کہ چلو سلام کریں اس کے آستانے کو، چلو سلام کریں اس کے آستانے کو، حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو۔ چلو سلام کریں اس کے آستانے کو، حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو۔ اسی کے غم کی یہ پہلی مجلس آج منعقد ہوئی ہے کہ زہرا ہر ایک کے حق میں رہیں کتنی حق شناس، زہرا ہر ایک کے حق میں رہیں کتنی حق شناس، تقسیم ورثے کرنے میں رکھا حدوں کا پاس، حسنین کو عطا کیا عصمت کا پیراہن، زینب کے نام کر گئیں کردار کا لباس۔ حسنین کو عطا کیا عصمت کا پیراہن، زینب کے نام کر گئیں کردار کا لباس۔ انہی 4 مصروں کے ساتھ بہت مختصر وقت لیتے ہوئے حجت الاسلام والے جناب مولانا جعفر رضوی صاحب قبلہ کی خدمت میں گزار ہوں تشریف لائیں۔ آپ ایک بہترین صلوات سے ان کا استقبال کیجئے، تشریف لا رہے ہیں۔ فاتحہ۔
माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल-अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अव्वलीन वल आखिरीन खातमिन नबिय्यीन शफ़ीइल मुज़निबीन रहमतल लिल आलमीन अल मुलक़्क़ब बिताहा व यासीन। मौलाना मौला सकलैन सैयदल कौनैन इमामल क़िबलतैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन अल गुर्रिल मयामीन व लानतुल्लाहि दाइमतुल बाक़ियतु अला अअदाइहिम व क़तलतिहिम व ग़ासिबि हुक़ूक़िहिम व मुनकिर फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम मिनल आना इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़िल क़ुरआनिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। मिलजुल के एक और बार बावाज़ बुलंद नारे मजालिस अज़ाए फ़ातिमी का सिलसिला। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुसलसल जारी व सारी है और दुनिया भर में ये सिलसिला अज़ाए जनाब सैयद आलमियान मुनक़्क़िद हो रहा है। परवरदिगार आलम इस इनइक़ाद अज़ाए सैयदा में शिरकत करने वाले तमाम अफराद को हर तरीक़े की बला और वबा से महफूज रखे। जो जिस तरीक़े से भी दुनिया भर में अज़ाए सैयदा में शरीक हो रहे हैं, दामे दिरहमे सुख़ाने तशरीफ़ ला कर बैठ कर मरसिया ख़ान हज़रात, नोहे ख़ान हज़रात, खुतबा हज़रात, सामीन किराम, मोमिनीन मोमिनात, परवरदिगार सब की अज़ादारी को कबूल फरमाए। गुफ्तगू के लिए सरनामा कलाम और बयान के उन्वान से कुरान मजीद की मशहूर व मारूफ़ आया करीमा, जिससे आए तत्हीर के नाम से हम जानते और पहचानते हैं, तबर्रुकन पेश करने की सआदत हासिल की है। तबर्रुकन इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ चूँकि आए तत्हीर हमारा मौज़ू गुफ्तगू इस वक्त नहीं है, बल्कि शहज़ादी सलामुल्लाह अलैहा का वो खुतबा मुबारक जिसे हम खुतबा फ़दक के नाम से जानते हैं, वो हमारा मौज़ू गुफ्तगू है। फ़िदक मौज़ू गुफ्तगू नहीं है। मैं फ़िदक यहाँ पहले पढ़ चुका हूँ। इस वक्त मौज़ू गुफ्तगू खुतबा फ़दक है। इंशाअल्लाह खुतबा इतना तवील व अरीज़ है और इतना कसीरुल मानी और मतालिब है कि खुतबा और ज़ाकिरीन चाहें तो इस उन्वान से बहुत सारी मजालिस पढ़ी जा सकती हैं। तो एक मजलिस में सिर्फ़ मैं आपको झलकियाँ दिखा सकता हूँ खुतबा फ़दक की। अब इंशाअल्लाह आप देखेंगे, सुनेंगे और महसूस फरमाएंगे कि शहज़ादी दरबार में जब तशरीफ़ ले गई तो उन्होंने खुतबा पेश फरमाया। खुतबे में पहले तौहीद बयान फरमाई, तौहीद के बाद रिसालत की गवाही पेश फरमाई, रिसालत के बाद कुरान मजीद का तारुफ़ पेश फरमाया, कुरान मजीद के तारुफ़ के बाद फ़लसफ़ा अहकाम शरीयत बयान फरमाए, फ़लसफ़ा अहकाम शरीयत के बाद अपने शौहर अली की फ़जीलत और शुजाअत बयान फरमाई। उसके बाद शहज़ादी ने विरासत के सिलसिले से जिरा फरमाई, यानी शहज़ादी ने पहले पूरा दीन समझाया
پھر اپنا حق طلب فرمایا، یہ بتانے کے لیے کہ جس کو دین سمجھ میں آئے گا اسی کو فاطمہ سمجھ میں آئے گا، جس کو دین سمجھ میں آئے گا اسی کو فاطمہ سمجھ میں آئے گی، جس کو دین سمجھ میں نہیں آئے گا اس کو فاطمہ بھی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اب میں بغیر وقت ضائع کیے ہوئے، چونکہ 1 گھنٹہ تقریباً بچا ہے اور میں آغاز ہی سے اپنی مجلس کا آغاز کیے دے رہا ہوں، آپ بھی انشاءاللہ شروعات ہی سے سننا شروع فرما دیجئے۔ شہزادی، میں پہلے اپنے بچوں کے لیے تھوڑا سا تاریخچہ عرض کر دیتا ہوں تاکہ پوری طریقے سے ایک پس منظر قائم ہو جائے۔ فدق جناب نوح کے پوتے کا نام ہے، انہی کے نام پر اس علاقے کا نام فدق رکھا گیا۔ اصل میں لفظ ہے فادق۔ عربی میں ایک محاورہ ہے کہ جو استعمال کی کثرت کی وجہ سے عوام کے درمیان لفظ غلط بھی ہو جاتا ہے تو اس کو صحیح ہی مانا جاتا ہے کثرت استعمال کی وجہ سے۔ چونکہ ہم لوگ زیادہ فدق بولتے ہیں تو اب فدق بھی صحیح ہے، فدق بھی صحیح ہے۔ حضور کے پاس کیسے پہنچا؟ خیبر میں یہودی شکست کھانے کے بعد اسی علاقہ فدق سے اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے تھے۔ رسول کو علم ہوا، رسول نے نہ فوج بھیجی، نہ لشکر بھیجا، نہ افراد بھیجے، نہ گھوڑے بھیجے، صرف علی کو بھیجا، اس لیے کہ خیبر یہودی میں علی ہی سے پٹ کے بھاگے تھے۔ دبدبہ و جلال و روب و دبدبہ و جلال مولا کائنات کے اثر میں آ کر یہودیوں نے معاہدہ کیا کہ فدق کا آدھا حصہ ہم رسول کو دے رہے ہیں، جو آدھا بچا ہے وہ بھی اگر ہم آج کے بعد کوئی سازش کرتے ہوئے پائے گئے تو جو آدھا بچا ہے وہ بھی رسول کا ہو جائے گا۔ ایک قاعدہ ہے، قانون ہے شریعت کا، قرآن نے بھی بیان کیا ہے کہ جو مال رسول تک بغیر مسلمانوں کی مدد کے پہنچے وہ سارا کا سارا مال رسول کا ہوتا ہے، اور جس میں مسلمانوں کی مدد حاصل ہو اس مال میں 80% حصہ مسلمانوں کا ہوتا ہے، 20% حصہ رسول کا ہوتا ہے۔ یہ سارا فدق رسول کو بغیر کسی مدد کے ملا، تو یہ سارا کا سارا مال کس کا ہے؟ رسول کا ہے۔ جیسے رسول کے پاس فدق پہنچا فوراً آیت نازل ہوئی، وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، اے رسول اپنے قرابت داروں کو ان کا حق دے دیجئے۔ رسول کو پتہ سب تھا مگر ہمیں بھی خبر ہو جائے اس لیے پوچھ لیا کس کو کیا دینا ہے۔ جبرائیل نے جواب دیا فدق فاطمہ کو دے دیجئے۔ فدق کس کے پاس پہنچ گیا؟ شہزادی فاطمہ کے پاس فدق پہنچ گیا۔ رسول کی جیسے ہی آنکھیں بند ہوئیں، حاکم وقت نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ شہزادی کے عمال، نوکر اور غلام جو اس علاقے میں رہ کے کام کیا کرتے تھے ان کو نکال کے باہر کر دیا، فدق کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ یہ سارے لوگ شہزادی کے پاس پہنچے کہ ہمیں فدق سے نکال کے باہر کر دیا گیا ہے اور حاکم وقت نے فدق کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے۔ شہزادی نے سوچا کہ گھر میں بیٹھنا نہیں ہے بلکہ دربار میں جا کر اپنے حق کا مطالبہ کرنا ہے۔ شہزادی نے ایک چھوٹا سا قافلہ سجایا، قافلے میں خود ہیں، مولا کائنات ہیں، امام حسن ہیں، امام حسین ہیں، جناب ام ایمن ہیں جو اصل میں کنیز تھی جناب عبداللہ یعنی والد رسول اللہ کی۔ جناب عبداللہ کے بعد رسول اللہ کے پاس آ گئیں، رسول اللہ کے بعد شہزادی فاطمہ کے پاس جناب ام ایمن آ گئیں۔ یہ چھوٹا سا قافلہ لے کے شہزادی دربار میں پہنچی۔ اب یہاں پر جب شہزادی نے جرا کی ہے، شہزادی نے 3 قضیے پیش کیے ہیں، یعنی 3 طریقوں سے ثابت ہے کہ فدق شہزادی فاطمہ کا ہے۔ یہ اہم پوائنٹ ہے، اس کو ذہن میں رکھیے گا، بعد میں انشاءاللہ کام آئے گا۔ قبضے سے ثابت ہے کہ فدق شہزادی فاطمہ ہی کا ہے، یعنی قبضہ دلیل ملکیت مانا جاتا ہے۔ اسی کو شریعت کی اصطلاح میں قاعدہ ید بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ قاعدہ ید۔ قبضہ دلیل ملکیت ہے۔ ملکیت نہیں مان رہے ہو تو شہزادی نے دوسرا دعویٰ ہبہ کا پیش کیا کہ رسول نے مجھے لکھ کے دیا ہے فدق، ہبہ نامہ میرے پاس ہے، اور تحریر دکھائی۔ ہبہ نامہ بھی نہیں مانا گیا، ہبہ بھی نہیں مانا گیا، تو شہزادی نے تیسرا دعویٰ وراثت کا پیش کیا کہ ٹھیک ہے تم ہبہ نہیں مان رہے ہو، ملکیت نہیں مان رہے ہو تو وراثت تو مانو۔ انہوں نے سامنے سے سنائی حدیث کہ وراثت بھی ہم نہیں مانیں گے، چونکہ ہم نے آپ کے بابا سے سنا ہے
کہ آپ کے بابا نے فرمایا نحنو معاشر الانبیاء یا نحنو معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث ما ترکناہ صدقہ، ہم گروہ انبیاء نہ وارث بنتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں، جو کچھ چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ یہ بات تمام ہوئی تو شہزادی نے اب خطبہ بیان فرمایا۔ یہاں سے آگے شہزادی کا خطاب ہے، شہزادی کا خطبہ ہے۔ آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھ، بولتی ہوئی زبان، میری خطابت کو داد نہیں، شہزادی کی خطابت کو سلام ہوگا۔ میں خطبہ پڑھتا جاؤں گا، دیکھتا جاؤں گا کون کون کتنی بلندی پہ جا کر شہزادی کے خطاب کو سلام پیش کرتا ہے۔ ایک بآواز بلند صلوات پڑھ لیں تو میں اپنی بات کا آغاز کروں۔ میں نے آپ کو حصے بتا دیے ہیں اس خطبے کے، توحید، رسالت، تعارف قرآن، فلسفہ احکام شریعت، مولا کائنات کے فضائل اور ان کی شجاعت۔ اس کے بعد شہزادی نے وراثت کے عنوان سے جرا فرمائی ہے۔ تو ابھی میری نظر میں صرف 2 حصے ہیں، مطلب میں اس وقت کے لیے توحید اور رسالت، یہ 2 حصے میری نظر میں ہیں۔ اس کے آگے وقت رہا انشاءاللہ تو آگے گفتگو ہوگی، ورنہ یہیں تک بات سمٹ جائے گی۔ متوجہ ہو جائیے گا، تھوڑا تھوڑا سا مل کے آپ لوگ بیٹھ جائیں تاکہ آگے والے ٹھیک ہیں، پیچھے والے مل کے بیٹھ جائیں۔ جن کے آگے تھوڑی سی بھی جگہ ہو وہ مل کے بیٹھ جائے تاکہ بعد میں جو لوگ آئیں انہیں پریشانی نہ ہو۔ نعرہ سلامات۔ شہزادی آغاز فرما رہی ہیں خطبے کا، پوری طرح متوجہ رہیے گا۔ الحمدللہ علی ما انعما ولہ الشکر علی ما الہما، تمام تعریفیں ہیں اس اللہ کے لیے جس نے ہم پر نعمت نازل فرمائی، اور اس کا شکر ہے اس بات کے لیے کہ اس نے ہمیں صاحب الہام بنایا۔ الہام جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے کی قوت کو الہام کہا جاتا ہے۔ یعنی شہزادی نے بتایا اس تعصب بھرے ماحول میں اگر کسی کو یہ بھی سمجھ میں آ جاتا ہو کہ حق کدھر ہے، باطل کدھر ہے، تو اسے کم سے کم اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور کس بات کے لیے شکر ادا فرمایا شہزادی نے؟ کہ اللہ نے ہم پہ نعمت نازل فرمائی۔ نعمت کا طریقہ بھی یہی ہے، نعمت کا وتیرہ بھی یہی ہے، نعمت کا سلیقہ بھی یہی ہے، نعمت کا قاعدہ بھی یہی ہے، نعمت کا قانون بھی یہی ہے کہ نعمت ہمیشہ اللہ کی طرف سے آتی ہے، شکریہ بندوں کی طرف سے جاتا ہے۔ آدم پر نعمت وہاں سے آئی، شکریہ یہاں سے گیا۔ نوح پر نعمت وہاں سے آئی، شکریہ یہاں سے گیا۔ ابراہیم پر نعمت وہاں سے آئی، شکریہ یہاں سے گیا۔ اسماعیل پر نعمت وہاں سے آئی، شکریہ یہاں سے گیا۔ موسیٰ عیسیٰ پر بھی نعمتیں وہاں سے آئیں، شکریہ یہاں سے گیا۔ ختمی مرتبت پر بھی نعمت وہاں سے نازل ہوئی، شکریہ یہاں سے گیا۔ یہ تو دست سیدہ کی عظمتوں کا کمال تھا کہ روٹیاں یہاں سے گئی تھی، شکریہ وہاں سے آیا۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ اور کیا گئیں روٹیاں؟ کہاں سے گئیں؟ در سیدہ سے گئیں۔ کیا بتاتے ہیں علماء؟ کہاں رکھی گئیں؟ جنت میں رکھی گئیں۔ اب میرے پاس حوالہ تو نہیں ہے، مگر دل یہ کہتا ہے کہ جنتیوں کے جنت میں جانے سے پہلے اللہ نے ان کے کھانے پینے کا انتظام کر دیا۔ نہیں پہنچی بات؟ اور روٹیاں کہاں سے منگائی گئیں؟ در سیدہ سے۔ در سیدہ ہی سے روٹیاں منگا کر جنت میں کھانے پینے کا انتظام کیوں کیا گیا؟ شاید اللہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ سنبھل کے آنا، اس دنیا میں بھی فاطمہ کے ٹکڑوں پر پلے ہو، اس دنیا میں بھی فاطمہ کے ٹکڑوں پر پلو گے۔ اب میں بزرگوں کی تھوڑی تھوڑی تائید چاہوں گا تھوڑی دیر کے لیے۔ بڑا اہم موضوع ہے توحید، خود ایک مشکل ترین موضوع ہے توحید۔
مگر میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آسانی سے آپ تک بات پہنچ جائے۔ شہزادی فرماتی ہیں وَالثَّنَاءُ بِمَا قَدَّمَ مِنْ عُمُومِ نِعَمٍ ابْتَدَأَهَا۔ توجہ فرمائیے گا، تعریف ہے اس اللہ کے لیے اس بات پر کہ اس نے ہمارے دنیا میں آنے سے پہلے جو جو چیزیں ہمارے لیے ضروری تھیں وہ سب مہیا فرما دی۔ دیکھیے، زمین ہمارے آنے سے پہلے، آسمان ہمارے آنے سے پہلے، چاند سورج ستارے ہمارے آنے سے پہلے، کھانا پینا ہمارے آنے سے پہلے، ہوائیں فضائیں سب ہمارے آنے سے پہلے۔ اب اس جملے پر اللہ کے عدل کو سلام پیش کرنا ہے۔ صرف ایسا نہیں کہ اس نے چیزوں کو مہیا فرمایا، بلکہ جو چیز ہمارے لیے جتنی زیادہ ضروری تھی اللہ نے اسے اتنا ہی سستا بنا کے رکھا۔ سلامت رہیے، آپ سے یہی امیدیں تھیں، امیدیں قائم رہیں۔ جو چیز جتنی زیادہ ضروری تھی اسے اتنا ہی سستا بنا کے رکھا۔ دیکھیے آپ، سونا، ہیرا کتنا مہنگا ہے، کبھی سوچا کیوں مہنگا ہے اتنا؟ اس لیے کہ ہمارے لیے ضروری نہیں ہے، ہمارے لیے ضروری نہیں ہے۔ اس کے مقابلے پر نمک کتنا سستا، چونکہ ہر ذائقے کے لیے ضروری ہے۔ نمک کے مقابلے پر پانی ہر زندگی کے لیے ضروری ہے۔ پانی کے مقابلے پہ ہوا، اور ہوا کو سستا نہیں رکھا، مفت، فری۔ جاگے گا عزیزو، مفت، فری۔ اور اس عادل مطلق کا کمال اعتدال دیکھیے کہ ہوا کو فری رکھ کر برابر سے اس طریقے سے سب پر بانٹ دیا کہ جس ہوا سے امیر کو زندہ رکھا اسی ہوا سے غریب کو زندہ رکھا۔ اس عادل مطلق کا کمال اعتدال دیکھیں۔ آگے شہزادی فرماتی ہیں وَالسُّبُوغِ آلَاءٍ أَصْدَعَهَا۔ اور صرف یہ نہیں ہے کہ نعمتیں مہیا فرمائیں، بلکہ اضافے کے ساتھ مہیا فرمائیں۔ ایک آنکھ بند کیجئے، ایک آنکھ سے دکھتا ہے نہیں دکھتا، اس کا مطلب دیکھنے کے لیے صرف ایک آنکھ ضروری تھی، اس نے دو دی۔ ایک کان خراب ہو جائے کسی کا، دوسرے کان سے سنائی دیتا ہے نہیں دیتا؟ اس کا مطلب سننے کے لیے ایک کان ضروری تھا، اس نے دو دیے۔ زندہ رہنے کے لیے صرف ایک کڈنی ضروری، اس نے دو دی۔ یہ بتانے کے لیے دی کہ سوچو، بغیر مانگے اوقات سے زیادہ دے رہا ہوں، یہ تو بغیر مانگے اوقات سے زیادہ دے رہا ہوں۔ کوئی میرے دربار میں آ کے اگر ہاتھ اٹھا کے مانگ لے تو وہ سوچ سکتا ہے کہ میں اسے کتنا عطا کر سکتا ہوں، کتنا دے سکتا ہوں۔ آگے شہزادی فرماتی ہیں ابتدع الاشیاء لا من شیء کان قبلھا۔ اس اللہ نے چیزوں کو بنایا اس طریقے سے کہ ان سے پہلے کچھ موجود ہی نہیں تھا۔ اب متوجہ رہیے گا، چیزیں ہم بھی بناتے ہیں، اللہ بھی بناتا ہے، مگر بڑا فرق ہے ہمارے بنانے میں اور اللہ کے بنانے میں۔ ہم نے یہ ممبر بنایا، کس چیز سے بنایا؟ لکڑی تھی تبھی تو ممبر بنا۔ مائک بنایا کس چیز سے بنایا؟ لوہے سے۔ لوہا تھا تبھی تو مائک بنا۔ شہزادی فرما رہی ہیں اس نے اس وقت بنایا جب کچھ موجود ہی نہیں تھا، اور یہ اس کا کمال خلقت دیکھیے، جسے سب سے پہلے بنایا اسی کو سب سے خوبصورت بنا دیا۔ پہنچ رہی ہے بات؟ جسے سب سے پہلے بنایا اسی کو سب سے خوبصورت بنا دیا۔ اب توجہ دیجئے گا، کیا فرما رہی ہیں شہزادی؟ بھائی بناتے تم بھی ہو، بناتا اللہ بھی ہے، مگر بڑا فرق ہے تمہارے بنانے میں اور اللہ کے بنانے میں۔ تم برتن بناتے ہو کس چیز سے؟ مٹی سے۔ شہزادی یہی فرما رہی ہیں جس مٹی سے تم برتن بناتے ہو اسی مٹی سے اللہ تم جیسا انسان بنا دیتا ہے۔ نہیں توجہ فرمائی؟ اسی مٹی سے اللہ تم جیسا انسان بنا دیتا ہے۔ بھائی قرآن معجزہ کیسے ہے؟ قرآن میں دیکھیے کیا ہے، الف ب ت س ج م ح خ، یہ تک پڑھ جائیے۔
قرآن مجید میں؟ بھئی یہی حروف تو قرآن میں ہیں، ہم کیا بولتے ہیں؟ الف ب ت س ج ہے، اس کے علاوہ کچھ بولتے ہیں ہم؟ یہی بولتے ہیں نا، قرآن میں بھی یہی حرف ہے۔ وہی حروف بولنے والا جو قرآن میں ہے 1400 سال سے آج تک قرآن کا جواب نہیں لا پایا، اسی کو معجزہ کہتے ہیں۔ توجہ، آخری فرد تک بات پہنچے تو بتائیے گا۔ بھائی شہزادی یہی فرما رہی ہے کہ تم مٹی سے برتن بنا سکتے ہو، انسان نہیں بنا سکتے۔ الف ب ت جمع کر کے لفظ بنا سکتے ہو، قرآن نہیں بنا سکتے۔ چندے کے اکٹھا کیے گئے لوگوں سے سقیفہ بنا سکتے ہو، غدیر کا میدان نہیں بنا سکتے۔ ایک سلامت رہیے۔ کہاں سے چلے ہم؟ کس جگہ سے چلے؟ کیسے چلے؟ کیا فرمایا شہزادی نے کہ تم چیزوں کو بناتے تو ہو مگر مدد سے بناتے ہو، اور وہ مدد اللہ ہی بھیجتا ہے جس سے تم چیزوں کو بناتے ہو۔ ایسا نہیں کہ شہزادی ہی نے توحید بیان فرمائی ہے، بلکہ مکمل آل رسول ہر موقع پر توحید بیان فرماتی رہی، اللہ کو پہچانواتی رہی۔ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، بیٹھا، بولا میں اللہ کو نہیں مانتا۔ تھوڑی دیر بیٹھا، اس کی زبان سے آہ نکلی، آہ۔ مولا نے فرمایا تو اللہ کو نہیں مانتا؟ کہا میں نہیں مانتا۔ کہا پھر یہ آہ کیا ہے؟ میرے لہجے کی خستگی اور تھکن نہ دیکھیے گا، چھٹے امام کے لہجے کا حسن سمجھیے گا۔ یہ آہ کیا ہے؟ اس نے کہا میرے سر میں درد ہے، اس آہ سے سر کے درد کو سکون ملتا ہے۔ مولا نے فرمایا جس آہ سے سر کے درد کو سکون ملتا ہے اسی آہ کو اللہ کہتے ہیں، اسی آہ کو اللہ کہتے ہیں۔ کہا اچھا اللہ کے وجود پہ کوئی دلیل؟ کہ تیرا وجود دلیل ہے کہ اللہ ہے۔ اب میں پڑھ کے بتا رہا ہوں، کہاں پڑھ رہا ہوں، آپ سن کے بتائیے گا کہاں سن رہے ہیں۔ توجہ، کیا کہا؟ اللہ کے وجود پہ کوئی دلیل؟ میرے جوان بھائی، میرے بچے، میرے نوجوان، جواب سنیے گا اور اترائیے گا کہ آپ کو ایسے ایسے امام ملے ہیں۔ کتنی آسانی سے مولا نے سمجھایا، سنیے گا۔ کہ اللہ کے وجود پہ دلیل؟ تیرا وجود دلیل ہے۔ کہ میرا وجود کیسے دلیل ہے؟ کہ سوچ، یا تو نے خود اپنے آپ کو بنایا یا کسی اور نے تجھے بنایا۔ اب لہجے کا حسن سمجھیے، یا تو نے خود اپنے آپ کو بنایا یا کسی اور نے تجھے بنایا۔ اگر تو نے خود اپنے آپ کو بنایا تو تیرے وجود سے پہلے تیرا ہونا ضروری۔ بھائی جب تو ہوگا تبھی تو اپنے آپ کو بنائے گا، یہ بات محال ہے۔ اس کا مطلب کسی اور نے تجھے بنایا۔ اب جس نے تجھے بنایا یا وہ تجھ جیسا ہے یا تجھ جیسا نہیں ہے۔ اگر وہ تجھ جیسا ہے تو خود اپنے وجود میں کسی اور کا محتاج ہے، اور جو محتاج ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے تجھے بنایا وہ تجھ جیسا نہیں ہے۔ تجھے دیکھنے کے لیے آنکھوں کی ضرورت، وہ بغیر آنکھوں کے دیکھتا ہے۔ تجھے اختیار کے لیے ہاتھوں کی ضرورت، بغیر ہاتھوں کے مختار ہے۔ تجھے قدرت کے لیے پیروں کی ضرورت، وہ بغیر پیروں کے قدیر ہے۔ تو نہیں تھا، وہ تھا۔ تو نہیں ہوگا، وہ ہوگا۔ جو ایسا ہوگا وہی تو تیرا خدا ہوگا۔ بھائی جو ایسا ہوگا وہی تو تیرا خدا ہوگا۔ اس نے کہا اچھا بتائیے، انسان مجبور ہے کہ مختار؟ مولا نے فرمایا کھڑا ہو۔ وہ کھڑا ہوا۔ کہ ایک پیر اٹھا۔ اس نے ایک پیر اٹھایا۔ کہ اب دوسرا اٹھا۔ کہ ایک پیر اٹھا سکتا ہوں، دوسرا اٹھایا تو گر جاؤں گا۔
مولا نے فرمایا ایک پیر اٹھا سکتا ہے، اتنا مختار ہے، دوسرا نہیں اٹھا سکتا، اتنا مجبور ہے۔ توجہ ہی نہیں فرمائی آپ نے۔ مولا نے فیصلہ کر دیا، جملہ سمجھیے گا، جملے کی نزاکت کو محسوس فرمائیے گا۔ مولا نے فیصلہ کر دیا جس کے دونوں پیر زمین سے نہ اٹھ سکیں وہ مجبور ہے۔ جو منظر دکھانے جا رہا ہوں منظر پہنچ جائے تو بتائیے گا۔ مولا نے فیصلہ کر دیا جس کے دونوں پیر زمین سے نہ اٹھ سکیں وہ مجبور ہے، جس کے دونوں پیر زمین سے نہ اٹھ سکیں وہ مجبور ہے، جس کے دونوں پیر زمین سے نہ اٹھ سکیں وہ مجبور ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے تاریخ میں اگر ہمیں کوئی ایسی شخصیت مل جائے جس کے دونوں پیر زمین سے اٹھ جائیں تو وہ مجبور نہیں، مختار ہوگا۔ خیبر کا معرکہ ہے، لوگ دوڑے دوڑے آئے نبی کے پاس، یا نبی اللہ، علی نے کمال کر دیا، اتنا وزنی دروازہ اپنے ہاتھوں پہ اٹھا لیا۔ نبی نے مسکرا کے فرمایا تم علی کے ہاتھوں کو دیکھ رہے ہو، میں علی کے زمین سے اٹھے ہوئے پیروں کو دیکھ رہا ہوں۔ تھوڑی آواز بڑھا دے، اس کی آواز ہلکی سی آواز بڑھا دیں، ہلکی سی اس کی مائک کی آواز بڑھ جاتی۔ کہاں سے چلے ہم؟ میں تو متوجہ رہی، کہاں سے چلے ہم؟ توحید سے۔ کہاں تک آ گئے؟ مولا کائنات تک۔ کیوں آئے؟ توجہ، یہ بتانے کے لیے آئے کہ دربار میں شہزادی صرف فدق لینے نہیں گئی تھی، علی کو منوانے گئی تھی۔ نہ جملہ رائے گا نہ ہو جائے جو عرض کرنے جا رہا ہوں، جس کے باپ کے صدقے میں اللہ نے ساری کائنات بنائی ہو، وہ فقیروں سے کھجوروں کا باغ لینے جائیں گے؟ آئی ہی علی کے لیے تھی۔ اور یقین نہ ہو تو پڑھیے شرح ابن ابی الحدید، نہج البلاغہ کی شرح کی ہے ابن ابی الحدید نے، عالم اسلام کے بہت بڑے عالم ہیں ابن ابی الحدید۔ انہوں نے اس میں پورا واقعہ فدق لکھا ہے۔ وہ اس میں لکھتے ہیں کہ میں کلاس روم میں تھا، میرے استاد ہسٹری کا سبق پڑھا رہے تھے، تاریخ کا سبق چل رہا تھا، سبق پڑھاتے پڑھاتے تاریخ کو پہنچ گئے فدق تک۔ توجہ، میں کھڑا ہوا، میں نے پوچھا سرکار فاطمہ تو صدیقہ تھی؟ کہا بالکل صدیقہ تھی۔ کہا اگر صدیقہ تھی تو کوئی دعویٰ جھوٹا تو پیش نہیں کر سکتی؟ بالکل پیش نہیں کر سکتی۔ کہا اس کا مطلب دعویٰ سچا تھا؟ کہا بالکل سچا تھا۔ کہ اگر دعویٰ سچا تھا تو فدق دیا کیوں نہیں؟ استاد نے جواب میں عرض کیا کہ اصل میں فاطمہ فدق لینے گئی ہی نہیں تھی، اس لیے نہیں دیا۔ کہ کیوں گئی تھی؟ کہ اپنے آپ کو سچا منوانے گئی تھی۔ اگر حاکم وقت فاطمہ کی دلیلوں میں الجھ کر فاطمہ کو سچا مان کر فدق دے دیتا تو اگلے دن فاطمہ پھر دربار میں آتی کہ میرے شوہر کی حکومت بھی چھوڑ۔ چونکہ ایک دن پہلے فدق دے چکا تھا تو اگلے دن حکومت بھی چھوڑنی پڑتی۔ توجہ دیجیے گا، اب یہاں سے آپ کی آوازیں میری خطابت کو داد نہیں، شہزادی کی ذہانت کو سلام ہوگا۔ جملہ میں کہہ دوں گا، دیکھوں گا کون کتنی بلندی پہ جا کر شہزادی کی ذہانت کو سلام پیش کرتا ہے۔ پوری طاقت سمیٹ لیجئے گا، شہزادی کی ذہانت کو سلام پیش کرنا ہے۔ کیا کہا استاد نے؟ اگر سچا مان لیتا تو حکومت چھوڑنی پڑتی۔ مجھے ایمانداری سے بتائیے بہت جلدی، جو شہزادی کو معاذ اللہ جھوٹا مانے جنت میں جا سکتا ہے؟ جو نہیں بولے ان کی جنت الگ ہے۔ جا سکتا ہے جنت میں جو شہزادی کو جھوٹا مانے؟ تو گھبرا کیوں رہے ہیں؟ بآواز بلند جواب دیجئے نا۔ نہیں جا سکتا نا، توجہ ہی نہیں فرمائی آپ نے۔ کیا کہا استاد نے؟ اگر سچا مان لیتا تو حکومت چھوڑنی پڑتی۔ لاکھوں کروڑوں سلام و ہمارے شہزادی زہرا کی ذہانت پر کہ اپنے شوہر کے دشمن کو لا کر کس دوراہے پہ کھڑا کر دیا کہ سچا مان تو حکومت چھوڑ، جھوٹا مان تو جنت چھوڑ۔
ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد. توحید کے بعد شہزادی نے رسالت کی گواہی پیش فرمائی. شہزادی فرما رہی ہیں، گواہی سنیے، صرف ترجمہ کروں گا، محسوس فرمانا آپ کا کام ہے. گواہی، طریقہ، نہج، شہزادی یہ صرف شہزادی ہی فرما سکتی ہیں. وَأَشْهَدُ أَنَّ أَبِي مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، میں گواہی دیتی ہوں کہ میرا باپ محمد اللہ کا رسول ہے. میرا باپ محمد اللہ کا رسول ہے. میں گواہی دیتی ہوں کہ میرا باپ محمد اللہ کا رسول ہے. ایک آپ کے سامنے تاریخ کا نیا دریچہ کھولنے جا رہا ہوں اور اس کا جواب دینے جا رہا ہوں. میں گواہی دیتی ہوں کہ میرا باپ محمد اللہ کا رسول ہے. نہیں توجہ فرمائی؟ شہزادی کیا فرما رہی ہیں؟ میرا باپ محمد اللہ کا رسول ہے. بھئی کوئی تو ہوتا بھرے دربار میں بولنے والا کہ شہزادی محمد صرف آپ کے باپ نہیں، فلاں کے باپ بھی ہیں، فلاں کے باپ بھی ہیں، فلاں کے باپ بھی ہیں. کسی کا نہ بولنا اور شہزادی کا دعویٰ پیش کرنا دلیل ہے اس بات کی کہ رسول کی بس ایک ہی بیٹی تھی جن کا نام فاطمہ تھا. اب میں اپنے بھائیوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے، بزرگ بہرحال بہتر جانتے ہیں، ان سے صرف حوصلہ چاہوں گا اور دعائیں چاہوں گا. یہ سمجھیے کہ کیا ضروری ہے دنیا والوں کے لیے کہ شہزادی فاطمہ کے علاوہ بھی رسول کی اور بیٹیاں ہونی ہی چاہیے. کیوں ضد ہے آخر؟ ضروری ہے؟ جواب ضروری ہے دنیا والوں کے لیے کہ رسول کی شہزادی فاطمہ کے علاوہ اور بھی بیٹیاں ہوں. کیوں ضروری ہیں؟ سمجھیے گا. اس لیے کہ پورا تاریخچہ ہے. علامہ نجم الحسن کراروی صاحب نے بہت ڈیٹیل کے ساتھ شاخسانہ بنات رسول اللہ عنوان سے ایک آرٹیکل لکھا ہے علامہ نجم الحسن کراروی صاحب نے، اور بڑی ہی تفصیل سے انہوں نے اس کے اندر مکمل شاخسانہ یا افسانہ جو ہوا ہے تاریخ میں من گھڑت، اس کو بیان کیا ہے اور اس کی پرتیں کھولی ہیں. کیوں ضروری ہے؟ انہوں نے پوری تاریخ لکھی ہے. تاریخ نے لکھا ہے کہ شہزادی فاطمہ کے علاوہ رسول کی 3 بیٹیاں اور تھیں. 3 بھی لکھی گئی ہیں، 4 بھی لکھی گئی ہیں، 5 بھی لکھی گئی ہیں. 3 بیٹیاں اور تھیں. اسی تاریخ نے یہ بھی لکھا ہے کہ 2 بیٹیاں، 3 بیٹیوں کے نام بھی تاریخ نے لکھے، رقیہ، کلثوم اور زینب. 2 بیٹیاں رقیہ اور کلثوم، ان کی شادی رسول نے اعلان نبوت سے پہلے فرما دی. اعلان نبوت ہوا تو ان دونوں کو ہو گئی طلاق. بہت توجہ سے سننا ہے. جب طلاق ہو گئی تو وہی تاریخ لکھتی ہے کہ ان دونوں بیٹیوں کی شادی طلاق کے بعد، اعلان نبوت ہونے کے بعد ایک صاحب سے کرا دی گئی. یکے بعد دیگرے، ایک کے بعد ایک، خلیفہ سوم سے کرا دی گئی. پہنچ گئی نا بات؟ دوبارہ دہرانے کی ضرورت تو نہیں پڑے گی نا. یہی وہ وجہ ہے جس کے لیے ضروری ہے دنیا والوں کے لیے کہ رسول کے علاوہ، رسول کی فاطمہ کے علاوہ بھی اور بیٹیاں ہوں. اسی لیے ضروری ہے. توجہ، کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ کسی کو علی کے مقابلے پہ لا کے کھڑا کرنا ہے اور یہ ثابت کرنا ہے کہ جس سے رسول کی ایک بیٹی کی شادی ہو، جب وہ اتنا باعظمت ہے، تو جس سے 2 بیٹیوں کی شادی ہو وہ کتنا باعظمت ہوگا. اور جو جانتے ہیں لوگ، مجلس سے سنتے رہتے ہیں، تاریخ پڑھتے ہیں، تاریخ جانتے ہیں، وہ اس بات کو بھی بخوبی جانتے ہیں کہ انہی 2 بیٹیوں سے شادی ہونے کے سبب ان صاحب کا ایک لقب بھی تاریخ میں لکھا گیا ہے، ذو النورین. ذو النورین مطلب 2 نور والا. 2 نور والا کیوں؟ چونکہ رسول کی 2 بیٹیوں کی شادی ان صاحب سے ہوئی تو یہ ہو گئے کیا؟ 2 نور والے. اب اتنی دیر کی محنت میری رائے گا نہیں جائے گی، اسی لیے محنت کی ہے. جملہ پڑھوں گا ہلکے سے مگر سننا بآواز بلند ہے اگر بات پہنچ گئے.
رسول کی 2 بیٹیوں کی شادی ان سے ہوئی، اس لیے ان کو تاریخ نے لکھا 2 نور والا، ذو نورین۔ اس میں معلوم ہے مذاق کیا ہوا ہے؟ مذاق یہ ہے کہ رسول کی 2 بیٹیوں سے شادی کے سبب ان صاحب کو 2 نور والا وہ لوگ کہتے ہیں جو آج تک خود رسول کو نور نہیں مانتے۔ سلامت رہیے، جو آج تک رسول کو نور نہیں مانتے وہ کہتے ہیں کہ 2 بیٹیوں سے شادی کے سبب یہ 2 نور والے ہیں۔ اب آئیے، پوری طرح متوجہ ہے نا؟ سمجھ میں آ گیا کیوں ضد ہے؟ اس لیے کہ کسی کو علی کے مقابلے پہ لا کے کھڑا کرنا تھا۔ انہوں نے یہ سوچا کہ رسول کے بیٹیوں سے شادی ثابت کر دیں گے تو یہ بلند ہو جائیں گے۔ انہیں یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ علی اس لیے بڑے نہیں ہوئے کہ ان کی شادی فاطمہ سے ہوئی، بلکہ شادی فاطمہ سے اس لیے ہوئی کہ علی تھے ہی بڑے۔ شادی فاطمہ سے اس لیے ہوئی کہ علی تھے ہی بڑے، نہیں پہنچیں گے۔ شادی فاطمہ سے اس لیے ہوئی کہ علی تھے ہی بڑے۔ یقین نہ ہو تو حضور کی حدیث سمجھیے، لولا علی لما کانا لفاطمہ کفن، اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کے کوئی برابر نہ ہوتا، اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کے کوئی برابر نہ ہوتا۔ نہیں پہنچی بات؟ حضور نے فرما دیا فاطمہ کے برابر ہونے کے لیے کم سے کم علی ہونا چاہیے۔ کون علی فاطمہ کے برابر ہے؟ کون علی فاطمہ کے برابر ہے؟ کیا فرمایا حضور نے؟ کون علی فاطمہ کے برابر ہے؟ وہ علی جو رازوں کا راز ہے، انوار کا درخت ہے، ملائکہ کا قائد ہے، بیت المعمور ہے، ولی الاولیاء ہے، انجیل کا الیاء ہے، زبور کا نغمہ ہے، غفور کا پردہ ہے، صاحب لواء ہے، امام محشر ہے، قسیم نار و جنت ہے، چراغ ظلمت ہے، مفسر قرآن ہے، تاج ایمان ہے، ابن عمران ہے، قطب الاقطاب ہے، ید اللہ ہے، عین اللہ ہے، صدر اللہ ہے، جنب اللہ ہے، اذن اللہ ہے، اذن اللہ ہے۔ وہی علی جس نے آدم کو معافی دلائی، نوح کی کشتی بچائی، ابراہیم کو آگ سے نکالا، یوسف کو کنویں سے اٹھایا۔ نہ کوئی صاحب یہ نہ سوچے کہ میں لفاظی بیان کر رہا ہوں، میں لفاظی بیان نہیں کر رہا ہوں، بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جب کوئی اتنا بڑا ہوتا ہے تو فاطمہ کے برابر آتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ آگے شہزادی کیا فرما رہی ہیں؟ میں گواہی دیتی ہوں کہ میرے باپ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اختارہ وانتجبہ قبل ان ارسلہ، اللہ نے جن کو بھیجنے سے پہلے مختار بنایا، بھیجا بعد میں میرے بابا کو، مختار پہلے تھے میرے بابا۔ وَسَمَّاهُ قَبْلَ أَنِ اسْتَبَلَهُ، پیدا کرنے سے پہلے جن کا نام رکھا، پیدا بعد میں کیا، نام پہلے رکھا۔ وَاسْتَفَاهُ قَبْلَ أَنِ ابْتَعَثَهُ، مبعوث کرنے سے پہلے جن کو مصطفیٰ بنایا۔ کیا فرما رہی ہیں شہزادی؟ مصطفیٰ پہلے بنایا، مبعوث بعد میں ہوئے۔ مختار پہلے ہے میرے بابا، بھیجے بعد میں گئے۔ پیدا بعد میں ہوئے، نام پہلے رکھا گیا۔ یعنی شہزادی فرما رہی ہیں میرے بابا آئے تو دنیا میں بعد میں ہیں، مگر مشہور پہلے ہی سے تھے۔ یہی قرآن نے بھی کہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، ہم نے ہر نبی سے یہ کہہ دیا تھا، عہد لے لیا تھا کہ تمہارے بعد ایک نبی آنے والا ہے۔ آدم سے بتایا تھا تمہارے بعد ایک نبی آنے والا ہے، نوح سے بتایا تھا تمہارے بعد نبی آنے والا ہے، 1,23,999 انبیاء سے بتا دیا ہے کہ تمہارے بعد ایک نبی آنے والا ہے۔ جب وہ آ جائے تو تم سب کی ذمہ داری کیا ہے؟ توجہ، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، اس نبی پر ایمان لے کر آنا۔ یعنی آدم سے لے کے جناب عیسیٰ تک ہر نبی سے اللہ نے یہ فرما دیا کہ جب وہ نبی آئے تو اس پر ایمان لے کر آنا۔ جو ایمان لے کر آئے اسے شریعت کی اصطلاح میں مومن کہتے ہیں۔
نئی توجہ فرمائی. یعنی آدم بھی نبی کے مومن، نوح بھی نبی کے مومن، ابراہیم بھی نبی کے مومن، اسماعیل بھی نبی کے مومن، اسحاق بھی نبی کے مومن، یعقوب بھی نبی کے مومن، یوسف بھی نبی کے مومن، موسیٰ عیسیٰ بھی نبی کے مومن. 1,23,999 انبیاء ہیں نبی کے مومن. نبی اور مومن کا آپس میں رشتہ کیا ہوتا ہے؟ قرآن نے پھر آواز دی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. النبی اولا من المؤمنین بانفسہم. نبی مومنین کا مولا ہوتا ہے. جاگیے گا، نبی مومنین کا مولا ہوتا ہے. یعنی قرآن کی نظر سے آدم کے مولا نبی، نوح کے مولا نبی، ابراہیم کے مولا نبی، اسحاق کے مولا نبی، یعقوب کے مولا نبی، یوسف کے مولا نبی. 1,23,999 انبیاء کے مولا ہے نبی. 1,23,999 انبیاء کے مولا ہے نبی. سوچئے اس دن کیا ہوا ہوگا جب نبی نے فرمایا ہوگا جس کا میں مولا اس کا علی مولا. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. پہنچے یہ بات؟ شہزادی نے اس کے آگے قرآن کا تعارف پیش فرمایا. قرآن کے تعارف کے بعد شہزادی نے فلسفہ احکام شریعت بیان فرمائے. اس کے بعد شہزادی نے مولا کائنات کی فضیلت اور شجاعت بیان فرمائی. آپ نے خطبہ کی زبانی علی کی فضیلت سنی ہے، شجاعت سنی ہے. ذاکرین کی زبانی علی کی شجاعت سنی ہے. آج میں آپ کو شہزادی کی زبانی علی کی شجاعت سنا رہا ہوں. شہزادی جملہ ایک ہی ہے مگر ہزاروں جملوں سے قیمتی ہے، چونکہ جملہ کسی خطیب ذاکر کا نہیں ہے، جملہ شہزادی کا ہے. شہزادی فرما رہی ہیں وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ. تم سب لوگ آگ کے، جہنم کے دہانے تک جا چکے تھے، دہانے پر کھڑے تھے. میرے بابا نے آ کے تمہیں جہنم کی آگ سے بچایا ہے. پہنچے یہ بات؟ مسقط الشارب و نہضت الطعام. ہر کھانے والے کے لیے لقمہ تر تھے تم. ہر پینے والے کی پیاس تمہیں سے بجھا کرتی تھی. کوئی بھی آتا تھا تمہیں کچل کے چلا جاتا تھا. آگے شہزادی فرماتی ہیں تشبون الترق و تفتاتون القد. گندی نالیوں کا پانی پیتے تھے تم، گندی کوڑیوں سے اٹھا اٹھا کے چن چن کے کھانے کھاتے تھے تم. یہ جو عزت تم آج اپنی دیکھ رہے ہو نا، میرے بابا کی وجہ سے ہے. میرا بابا نہ ہوتا تو تمہیں یہ عزت کبھی نہ ملتی. آگے شہزادی فرماتی حالانکہ اس کوشش میں فغرت فاغرت من المشرکین. کافر میرے بابا کو گھیرے رکھتے تھے. اس وقت میدان میں کیا ہوتا تھا تمہیں تو پتہ بھی نہیں چلتا تھا، اس لیے کہ تم سب کسی نہ کسی پہاڑی پہ جا کر اپنی جان بچا لیا کرتے تھے. یہاں پہ شہزادی نے اپنے شوہر مولا علی کی شجاعت بیان کی ہے. میں سنانے جا رہا ہوں شہزادی کی زبانی مولا علی کی شجاعت، مگر اس سے پہلے 2 جملے خود مولا کی زبانی مولا کی شجاعت بیان کروں گا. یہ دونوں جملے مقدمہ بن جائیں گے شہزادی کے جملے کے لیے. مولا علی کی شجاعت، مولا علی کی زبانی. 2 جملے. شب ہجرت چادر سر کی، سارے کافر سرک لیے. چونکہ انتظار کسی اور کا تھا، ظہور کسی اور کا ہو گیا. اگلے دن مولا کائنات اپنے خاندان کی خواتین کو لے کر چلے مکے سے مدینے کی طرف. سرحد پہ پہنچے، دیکھا سامنے کافر راستہ روکے کھڑے ہیں. عتبہ، شیبہ، ولید، ابو لہب، ابو جہل. علی نے بغل سے تلوار نکالی. 2 جملے علی کی شجاعت، علی کی زبانی. طاقت سے نہیں سناؤں گا چونکہ جملے مولا علی کے ہیں، طاقت کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ کی طاقت آپ جانیں، آپ کی جان جانیں، آپ کی طاقت جانیں، آپ کی آواز جانیں، آپ کے ہاتھ جانیں. میں تو سنا دوں گا. مولا علی نے بغل سے تلوار نکالی. تلوار نکال کے فرمایا میرے سامنے سے ہٹ جاؤ
ورنہ تم تو جانتے ہی ہو کہ میں ابو طالب کا بیٹا ہوں. بہت بلندی پہ جا کے آپ نے سنا ہے. اب اگلا جملہ سنیے. یہ جملہ نہیں ہے، کیفیت ہے، منظر ہے، محشر ہے. واقعاً اگر محشر ہونا تو یہاں پہ محشر سمجھ میں آ جانا چاہیے. کیفیت بتانے جا رہا ہوں، سچویشن. علی کی شجاعت، علی کی زبانی. مولا نے فرمایا میرے سامنے سے ہٹ جاؤ ورنہ تم تو جانتے ہی ہو کہ میں ابو طالب کا بیٹا ہوں. پھر بھی اگر میرے سامنے سے ہٹنے کا نہ دل ہو تو ایک اطلاع دے دوں کہ جو میرا ہاتھ پکڑ کے روکتا تھا وہ محمد آج مکے میں نہیں آیا. سلامت رہیے. اب آئیے شہزادی کی زبانی مولا کائنات کی شجاعت. جملہ میرا نہیں ہے، شہزادی کا ہے. ساری تقریر ایک طرف، یہ جملہ ایک طرف. چونکہ شہزادی اپنے شوہر کی شجاعت بیان کر رہی ہے. توجہ دیجیے گا عزیزو. شہزادی نے فرمایا چاروں طرف سے کافر میرے بابا کو گھیرے رکھتے تھے. جملہ پڑھ دوں گا، آپ جانے، شہزادی جانے، مولا علی جانے، آپ کی آوازیں جانے، آپ کے ہاتھ جانے، آپ کی طاقت جانے، آپ کی قوت جانے. شہزادی فرماتی ہے چاروں طرف سے کافر میرے بابا کو گھیرے رکھتے تھے. اس وقت معلوم ہے میرے بابا کیا کرتے تھے. قذفا اخاہ فی لہواتہا، میرے بابا میرے شوہر علی کو کافروں کے حلق میں اتار دیتے تھے اور میرا شوہر علی کافروں کے حلق سے اس وقت تک باہر نہیں آتا تھا جب تک اندر کی رگوں سے لا الہ الا اللہ کی آوازیں نہ آنے لگے. توحید، رسالت، قرآن کا تعارف، فلسفہ احکام شریعت، اپنے شوہر علی کی فضیلت اور شجاعت. اس کے بعد شہزادی نے وراثت کے سلسلے سے جرا فرمائی. 3 طریقوں سے میں نے آغاز میں بتا دیا آپ کو کہ ثابت ہے کہ فدق شہزادی فاطمہ کا ہے. پہلے قبضہ، ملکیت. قبضہ دلیل ملکیت ہوتا ہے. دنیا کی ہر عدالت میں جس کا قبضہ ہوتا ہے اس سے گواہ نہیں مانگے جاتے. شریعت میں بھی جس کا قبضہ ہوتا ہے اس سے صرف قسم کھلوائی جاتی ہے. گواہ مدعی سے مانگے جاتے ہیں جو دعویٰ کرتا ہے کہ اس کا قبضہ ہے مگر ملکیت نہیں ہے، ملکیت ہماری ہے، تو اسے گواہ پیش کرنے پڑتے ہیں. فدق اکیلا ایسا مقدمہ ہے جس کا قبضہ تھا، اسی سے گواہ مانگے گئے. تکنیک کے اعتبار سے سمجھیے فدق کو اور تکنیکی خامیاں دیکھیے مقدمہ فدق میں. جو صاحب گواہ مانگ رہے تھے، جو صاحب گواہ مانگ رہے تھے اصل میں انہیں گواہ مانگنے کا حق بھی نہیں تھا. محسوس فرمائیے گا جملے کی نزاکت. جو صاحب گواہ مانگ رہے تھے اصل میں انہیں گواہ مانگنے کا حق بھی نہیں تھا، چونکہ ٹیکنیکل اعتبار سے مجرم بھی وہی تھے. بھائی فدق چھینا ہی انہوں نے تھا. مقدمہ فدق اکیلا ایسا مقدمہ ہے جس میں جو مجرم تھا وہی جج بن کے بیٹھا تھا.
گواہ کس سے مانگے گئے؟ کس سے گواہ مانگے گئے؟ شہزادی سے گواہ مانگے گئے۔ اب سمجھیے تیسرا پوائنٹ، کیا کسی کو حق ہے کہ وہ شہزادی سے گواہ مانگے؟ آپ کے جذبات، آپ کی محبت، آپ کی مودت کو سلام ہے، لیکن اسے تکنیکی رخ سے سمجھیے۔ کسی کو کیوں حق نہیں ہے شہزادی سے گواہ مانگنے کا؟ پہنچے بات تو بتائیے گا۔ میں نے کوئی بات پڑھی، میرے پاس مثلا مولانا حسین الزما صاحب، حسین حیدر صاحب یہاں تشریف فرمائے، وہ آئے آ کے پوچھیں کہ یہ بات آپ نے کہاں سے پڑھی؟ میں کہوں کہ اس کتاب میں لکھی ہے، یہ کتاب ہے بیت الاحزان، شیخ عباس قمی علیہ الرحمہ کی کتاب ہے، بڑی معتبر کتاب ہے۔ یہ وہی مصنف ہیں جن کی آپ مفاتیح الجنان پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا اس میں لکھی ہے کتاب، یہ کتاب کو دیکھنے لگے، پوری توجہ دیجیے گا عزیزو، کتاب دیکھنے لگے۔ میں نے کہا کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہا دیکھ رہا ہوں کتاب معتبر ہے کہ معتبر نہیں ہے۔ میں نے کہا چھوڑیے، فلاں حدیث میں بھی یہ بات ہے۔ اب یہ حدیث کے آگے پیچھے دیکھنے لگے۔ میں نے کہا اب کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہا دیکھ رہا ہوں حدیث صحیح ہے کہ غلط ہے، حسن ہے، معتبر ہے، غیر معتبر ہے، سچی ہے، جھوٹی ہے، کیا ہے؟ میں نے کہا چھوڑیے قبلہ حدیث کی بات، قرآن کی فلاں آیت میں بھی یہ بات ہے۔ جو پہنچے ان کی ذہانت کو سلام، جو نہیں پہنچے انہیں بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں، یہ ساتھ لے کے چلنا ہے۔ قرآن کی فلاں آیت میں بھی یہ بات ہے۔ اب یہ قرآن کھولیں اور آیت دیکھیں۔ میں نے کہا آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہ دیکھ رہا ہوں آیت صحیح ہے یا غلط۔ میں کیا کہوں گا ان سے؟ قبلہ اب تک تو ٹھیک تھا، مگر جیسے ہی کسی نے سوچا بھی کہ آیت صحیح ہے یا غلط، دائرہ اسلام سے خارج۔ نہیں توجہ فرمائی؟ جیسے کسی نے سوچا بھی آیت صحیح ہے یا غلط، دائرہ اسلام سے خارج۔ اب بھی نہیں پہنچی بات۔ شہزادی سے گواہ مانگنا ایسا ہے جیسے کسی نے آیہ تطہیر سے گواہی مانگ لے۔ اس لیے کہ شہزادی کا سیدھا تعلق آیہ تطہیر سے ہے۔ اگر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ شہزادی جھوٹی تو آیہ تطہیر جھوٹی، آیہ تطہیر جھوٹی تو قرآن مجید جھوٹا، قرآن مجید جھوٹا تو معاذ اللہ رسول جھوٹے، رسول جھوٹے تو وحی جھوٹی، وحی جھوٹی تو جبرائیل جھوٹے، جبرائیل جھوٹے تو لوح محفوظ جھوٹا، لوح محفوظ جھوٹا تو معاذ اللہ خدا جھوٹا۔ اگر فاطمہ سچی تو آیہ تطہیر سچی، آیہ تطہیر سچی تو قرآن مجید سچا، قرآن مجید سچا تو رسول سچے، رسول سچے تو جبرائیل سچے، جبرائیل سچے تو لوح محفوظ سچا، لوح محفوظ سچا تو خدا سچا۔ نہیں پہنچی بات؟ شہزادی دربار میں اپنے کو سچا نہیں، خدا کو سچا منوانے آئی تھی۔ سلامت رہیے۔ ملکیت نہیں مانتے تو ہبہ مانیے، ہبہ ہے۔ میرے بابا نے مجھے لکھ کے دیا ہے، فدق میرا ہے، ہبہ کیا ہے میرے بابا نے۔ کہ کوئی تحریر ہے آپ کے پاس آپ کے بابا کی؟ کہ جی ہے۔ تحریر دکھائی۔ اب سنیے جدار اسلام میں درار، اور آپ کی آوازوں کی گونج بتائے گی کہ اس درار کو آپ نہیں مانتے، حیدر کرار کو مانتے ہیں۔ انہوں نے تحریر دیکھ کے اس بات پر گواہ مانگے کہ یہ تحریر آپ کے بابا ہی نے آپ کو لکھی ہے، اس بات پہ گواہ لائیے۔ شہزادی نے حسن و حسین کو پیش فرمایا، ان کی طرف سے جواب آیا کہ یہ تو آپ کے بچے ہیں، بچوں کی گواہی نہیں چلتی۔ جیسے انہوں نے کہا یہ آپ کے بچے ہیں، بچوں کی گواہی نہیں چلتی، ایسے ہی ان صاحب نے قرآن کی مخالفت کر دی، اس لیے کہ قرآن میں مریم کی گواہی عیسیٰ نے دی ہے۔
یوسف کی گواہی جھولے سے بچے نے لی ہے، اس کا مطلب بچوں کی گواہی مانی گئی ہے۔ شہزادی نے فرمایا ٹھیک ہے، میرے شوہر ہیں، ان کی گواہی کہ آپ کو جو فائدہ، یہی لکھے ہیں جملے، آپ کو جو فائدہ ہوگا تو یہ بھی حصے دار ہوں گے، یہ تو آپ کی گواہی دیں گے ہی، ان کی گواہی بھی نہیں چلے گی۔ اب معلوم ہے پریشانی کیا ہوئی ہے، پریشانی سمجھیے تکنیکی اعتبار سے اور اترائیے، بل کھائیے کہ آپ کن کو ماننے والے ہیں۔ جہاں پہ کسی دیوار میں کوئی درار نہیں ملتی، ایک دیوار میں ملتی ہے مگر وہ لکیر ملتی ہے جو آج تک مٹ ہی نہیں سکی، تیل کے کنویں بیچ کے بھی نہیں مٹ سکی، لکیر ہے، اب درار سمجھیے۔ انہوں نے کہا کہ ان کی گواہی نہیں چلے گی۔ مجھے آپ ایمانداری سے بتائیں، اتنے بڑے بزرگ محترم افراد بیٹھے ہیں، صاحبان علم فہم ادراک بیٹھے ہیں، کوئی میری گواہی نہیں مانے گا تو کیوں نہیں مانے گا؟ مجھے سچا مان کر یا جھوٹا مان کر؟ کچھ بھی بول دیجئے، صحیح ہو جائے گا بعد میں۔ جھوٹا مان کے نہیں، کسی کی گواہی رد کب نہیں کب کی جاتی ہے؟ جب اسے جھوٹا مانا جائے۔ نہیں توجہ فرمائی، علی کی گواہی پہلے دور میں نہیں مانی گئی۔ اب آپ سمجھیے پریشانی کیا ہوئی، درار کیا ہوئی جدار اسلام میں جو آج تک بھر نہیں پائی۔ نہیں توجہ فرمائی، پہلے دور میں علی کی گواہی کو نہیں مانا گیا۔ گواہی کم نہیں مانی جاتی جب کسی کو جھوٹا مانا جائے، اس کا مطلب معاذ اللہ پہلے دور میں علی کو جھوٹا مانا گیا۔ اب تک کوئی پریشانی نہیں ہے۔ پریشانی معلوم ہے کب ہوئی؟ جن کو پہلے نے جھوٹا مانا انہی کو مسلمانوں نے چوتھا مان لیا، اسی کو مسلمانوں نے چوتھا مان لیا۔ میرے جوانوں، میرے نوجوانوں، دنیا آپ سے کہتی ہے نا سارے صحابی برابر، سب کو مانو، سب کی مانو، سب کو مانو، سب کی مانو۔ آج کے بعد اگر کوئی آپ سے کہے نا سب کو مانو، سب کی مانو، تو پلٹ کے اس سے پوچھ لیجئے گا پہلے فدق میں بتا پہلے کی مانو کہ چوتھے کی مانو؟ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ تیسرا دعویٰ شہزادی نے وراثت کا پیش کیا۔ آ گیا سب کے ذہن میں؟ ملکیت، ہبہ، وراثت۔ تیسرا دعویٰ وراثت کا۔ انہوں نے وراثت کے دعوے کو نہیں مانا، حدیث سنائی گڑھ کے، جھوٹی حدیث، ہم گروہ انبیاء نوارث بنتے ہیں، نوارث بناتے ہیں۔ شہزادی نے فرمایا یبنا ابی قحافہ، اے ابو قحافہ کے بیٹے، مجھے گھور کے مت دیکھیے، شہزادی نے فرمایا ہے، خطبے میں لکھا ہے، اے ابو قحافہ کے بیٹے، افی کتاب اللہ ان ترثا اباک ولا ارث ابی، اللہ کی کتاب کے صدقے میں تو اپنے باپ کا وارث ہو جائے گا، میں اپنے باپ کی وارث نہیں ہوں گی۔ افعلی عمد ترکتم کتاب اللہ، یا تم نے اللہ کی کتاب کو عمدن چھوڑ دیا ہے جان بوجھ کے۔ اذ یقول، جبکہ قرآن میں ہے، وورثا سلیمان و داؤد، سلیمان داؤد کے وارث ہوئے، سلیمان بھی نبی، داؤد بھی نبی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی وارث بنتا بھی ہے، نبی وارث بناتا بھی ہے۔ وقال فی مقتص من خبر یحییٰ ابن زکریا، اور کیا تم نے قرآن میں یحییٰ ابن زکریا کے واقعے میں نہیں پڑھا ہے کہ جناب زکریا نے دعا کی فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ یعقوب، کہ پروردگار مجھے ایک ولی دے جو میرا بھی وارث ہو، آل یعقوب کا بھی وارث ہو۔ اللہ نے یحییٰ جیسا ولی دیا، یحییٰ بھی نبی، زکریا بھی نبی، اس کا مطلب نبی وارث بنتا بھی ہے، نبی وارث بناتا بھی ہے۔ وقال یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، کیا تم نے قرآن میں نہیں پڑھا کہ اللہ نے فرمایا ہے وصیت کر کے جایا کرو کہ مردوں کو ڈبل حق ملتا ہے، بیٹی کو اکہرا حق ملتا ہے۔ قرآن میں بیٹی کو وراثت میں حصہ دیا گیا ہے، کیا تم نے یہ بھی قرآن میں نہیں پڑھا؟ اب سنیے، شہزادی نے آگے فرمایا افقصکم اللہ بآیۃ اخرج ابی منہا، یا تم لوگوں نے مل کر ان سب آیتوں سے میرے بابا کو باہر کر دیا ہے؟ میرے بابا ان آیتوں میں ہے کہ نہیں ہے؟ اگر ہیں
تو میں اپنے بابا کی وارث ہوں۔ اب سنیے جملہ، میں اسے جملہ نہیں تماچا کہتا ہوں، سمجھ میں آ جائے تو ٹھیک ہے، نہ آئے تو پھر آگے بڑھ ہی جائیں گے انشاءاللہ۔ شہزادی فرماتی ہیں ام انتم اعلم بخصوص القرآن من ابی وابن امی، یا تمہیں کوئی ذہن میں اس بات کا خلل ہو گیا ہے، گمان ہو گیا ہے کہ تم قرآن کو میرے بابا اور میرے شوہر سے زیادہ جانتے ہو؟ سلامت رہیے۔ کیا تمہیں یہ گمان ہو گیا ہے کہ تم قرآن کو میرے بابا اور میرے شوہر سے زیادہ جانتے ہو؟ اس بات کا گمان کرتے ہو؟ اب جوانوں کے لیے جملہ جو شہزادی نے فرمایا، اکثر لوگ پوچھتے ہیں نا کہ فدق اگر حق تھا ہی تو شہزادی کے بعد کسی نے مطالبہ کیوں نہیں کیا؟ مولا علی کی خود حکومت رہی ظاہری طور سے 3.25 سال تقریباً، انہوں نے فدق کیوں نہیں لیا؟ سنیے، اس کے بہت سارے اسباب علماء نے بیان اور بھی فرمائے ہیں، اور بھی ریزنز ہیں اس کے۔ ایک ریزن یہ بھی ہے جو شہزادی نے خطبے میں ارشاد فرمایا، یہ شہزادی کا جملہ نہیں، فیصلہ ہے، فیصلہ سنیے۔ فَدُونَكَهَا مَخْتُومَةً مَرْحُولَةً، جاؤ آج تمہاری باری، تخت پہ بیٹھے ہو نا، کھاؤ مزے لو، آج تمہاری باری۔ تلقاک یوم حشک، ہم تم سے قیامت میں ملاقات کریں گے، ہم تم سے قیامت میں ملاقات کریں گے۔ یہ تھا وہ شہزادی کا فیصلہ، چونکہ شہزادی فیصلہ سنا کے گئی تھی کہ ہم تم سے قیامت میں ملاقات کریں گے، اس لیے کسی نے کوئی دعویٰ پیش نہیں کیا شہزادی کے بعد۔ اور بھی ریزنز ہیں، ایک ریزن اور ایک وجہ یہ بھی ہے۔ اب آئیے میرے جوانوں، آخری جملہ ہے، بات تمام ہے۔ کیا سنائی حدیث گڑھ کر؟ ہم گروہ انبیاء نوارث بنتے ہیں، نوارث بناتے ہیں۔ ہم اس حدیث کو نہیں مانتے، مگر بہت سے لوگ مانتے بھی ہیں۔ قیامت میں وہ بھی جائیں گے، آپ بھی جائیں گے، ان کی حالت وہاں دیکھ کے آپ کو مزہ بہت آئے گا۔ اب جو مزہ آ جائے تو مزہ ہی آ جانا چاہیے، اگر حشر کا منظر نظر میں گھوم جائے۔ قرآن میں ایک آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، اس جنت کا وارث ہم متقی کو بنائیں گے۔ کسے بنائیں گے جنت کا وارث؟ کمال اس میں یہ نہیں ہے کہ جنت کا وارث متقی بنے گا، اس میں کمال یہ ہے کہ قرآن نے فیصلہ کر دیا ہے کہ جنت بھی وراثت میں ملے گی۔ توجہ ہی نہیں فرمائی آپ نے، جنت بھی وراثت میں ملے گی، جنت بھی وراثت میں ملے گی۔ جب یہ جھوٹی گڑی ہوئی حدیث ہم گروہ انبیاء نوارث بنتے ہیں، نوارث بناتے ہیں کو ماننے والے محشر کے میدان میں پہنچیں گے، نبی کا دامن پکڑ کے کہیں گے یا نبی اللہ دلوائیے جنت، یا نبی اللہ دلوائیے جنت، یا نبی اللہ دلوائیے جنت، یا نبی اللہ دلوائیے جنت۔ نبی دامن چھڑا کے کہیں گے بھیا کیسی جنت؟ جنت ملتی ہے وراثت میں، اور ہم گروہ انبیاء نوارث بنتے ہیں، نوارث بناتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ شہزادی آ گئی دربار سے، نہیں ملا حق، تشریف لے آئیں دربار سے۔ رسول کے بعد شہزادی پر کتنی مصیبتیں ڈھائی گئی۔ 10 دن کے عرصے میں فدق چھین لیا گیا، تازیانے کھائے، پسلیاں ٹوٹ گئیں۔ شخصی ظلم تو ہم سنتے رہتے ہیں کہ فلاں نے تازیہ نہ مارا، فلاں نے دروازہ گرایا، آگ اور لکڑی جمع کی گئی۔ معلوم ہے ستم کیا ہوا ہے؟ پورے ماحول ہی کو ظالمانہ بنا دیا گیا۔ وہ جس کے باپ کے صدقے میں ان سب کو عزتیں ملی تھیں، وہی آ کے مولا سے بول رہے تھے کہ یا علی فاطمہ سے کہیے یا دن میں رویا کریں یا رات میں رویا کریں۔ شہزادی جاتی تھی رونے کے لیے، ایک دن بیٹھی تھی اداس، فاطمہ آج آپ گئی نہیں رونے؟ کہ یا علی انہوں نے وہ درخت بھی کاٹ دیا جس کے نیچے بیٹھ کے میں رویا کرتا تھا۔
اس کے باوجود بھی علی کا کتنا حوصلہ بڑھاتی تھی شہزادی فاطمہ. میں نے عرض کیا کیا ہے، ذہن میں ہے نا، دربار میں کوئی معمولی کام نہیں تھا شہزادی فاطمہ کا آنا، صرف علی کے حق کے لیے آئی تھی شہزادی فاطمہ، صرف علی کے لیے. کتنا حوصلہ بڑھاتی تھی شہزادی. یا علی اداس کیوں بیٹھے ہیں؟ کہ فاطمہ مجھے کوئی اب مدینے میں سلام بھی نہیں کرتا. شہزادی نے حوصلہ دیا، یا علی آپ کو ان کے سلام کی کیا ضرورت ہے، آپ کے اوپر تو عرش کے فرشتے سلام کرتے ہیں. علی نے آنکھوں میں آنسو بھر کے فرمایا، فاطمہ ستم یہ نہیں ہے کہ مجھے کوئی سلام نہیں کرتا، ستم یہ ہے کہ میں سلام کرتا ہوں تو کوئی مجھے جواب بھی نہیں دیتا. اللہ آپ کی آواز گریا پہ رحمت نازل فرمائے، کوئی غم نہ دے سوائے غم بطول اور آل بطول کا. روئیے، مصائب میں رویا ضرور کیجیے، اس لیے نہیں کہ خطیب مصائب پڑھ رہا ہے، بلکہ اس لیے کہ آپ کے رونے کی آوازیں شہزادی فاطمہ کے دل کو سکون بہت دیتی ہیں. میرے جوان بھائی، میرے نوجوان بھائی، یاد رکھیے گا، یہ کتاب میں نے آپ کے سامنے جو دکھائی ہے، اس کتاب کا نام ہے بیت الاحزان. شیخ عباس قمی علیہ رحمہ کی کتاب ہے، بڑی معتبر کتاب ہے، بڑے معتبر مصنف ہیں، انہی کی آپ لوگ مفاتیح الجنان پڑھتے ہیں. اتنی معتبر کتاب میں بھی شہزادی فاطمہ پر ڈھائی جانے والی جو مصیبتیں لکھی ہیں، کسی خطیب میں طاقت نہیں ہے کہ زبان سے بیان کر سکے. بس اگر سمجھنا ہونا کہ شہزادی پر کتنی مصیبتیں ڈھائی گئیں، تو بس اتنا سمجھ لیجئے کہ جو جو مصیبتیں سکینہ پر کربلا سے شام تک ڈھائی گئیں، وہ ساری مصیبتیں شہزادی فاطمہ پر مدینے میں ڈھائی گئیں. اب سوچئے کہ سکینہ پر کیا مصیبتیں ڈھائی گئیں. سوچتے رہیے اور روتے رہیے. میں نے قیاس کیا، رویا ضرور کیجئے مسائل. اگر رونا نہ آیا کرے نا تو اللہ کی بارگاہ میں شہزادی فاطمہ کے وسیلے سے دعا کیا کیجئے، پروردگار تجھے شہزادی فاطمہ کا واسطہ ہماری آنکھوں کو آنسو عنایت فرما. پھر بھی رونا نہ آیا کرے نا تو آپ میں سے جو مجھے دیکھ رہے ہیں اکثر میرے جوان بھائی ہیں، نوجوان بھائی ہیں، آپ جوان ہیں تو آپ کی چھوٹی چھوٹی بہنیں بھی ہوں گی. دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچئے گا ضرور، کوئی کسی چوراہے پہ کھڑا ہو کے آپ کی چھوٹی سی بہن کی زلفوں کو پکڑے اور رخساروں پہ تماچے مارنا شروع کر دے. آپ میں سے کتنے بھائی ہوں گے جنہیں برداشت ہو جائے گا؟ نہ ہو سکے تو سجاد کو یاد کر کے رو لیا کیجئے. کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، سجاد یہی دیکھتے دیکھتے چلے گئے. کبھی شمر سکینہ کو تماچے مار جاتا تھا، کبھی خولی مار جاتا تھا. اور سوچا کیجئے کہ جب سکینہ کو تماچے لگتے ہوں گے تو سکینہ کا عالم کیا ہوتا ہوگا. کیا عمر تھی جناب سکینہ کی؟ 4 سال. دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچئے اور ایمانداری سے سوچئے، کسی 4 سال کے بچے کو کوئی بھرپور طاقتور جوان پوری طاقت سے تماچا مارے، بچہ زمین پہ کھڑا رہ سکتا ہے؟ گر نہیں جائے گا. شمر جب تماچے مارتا تھا سکینہ زمین پہ گر جاتی تھی. پھر سکینہ کو اٹھانے کے لیے شمر تازیانے مارتا تھا. امام سجاد فرماتے ہیں شام کا بازار تھا، سکینہ کو تماچا لگا، سکینہ زمین پہ گر گئی. شمر ملعون میرے پاس آیا، میرے بدن پہ تازیانے مارنے لگا. جب سکینہ نے دیکھا نا شمر بھیا کے بدن پہ تازیانے مار رہا ہے، خود کو اٹھایا، دوڑی اور اپنے آپ کو میرے اوپر گرا دیا. کہ مولا شمر نے تازیانہ روک لیا ہوگا، کہ روک لیتا تو ستم کیا تھا، جیسے مجھے مار رہا تھا ویسے ہی سکینہ کو مارنے لگا. بس یہی وہ موقع تھا جب سکینہ نے مجھے مدد کے لیے پکارا اور میں سکینہ کی کوئی مدد نہ کر سکا. مولا کیا کہا سکینہ نے؟ کہا سکینہ نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا میرے چہرے کو دیکھ کر حسرتوں کی نگاہ سے، یا اخی قل لہو لا تضرب علی خدیا، اے بھیا شمر سے بس اتنا کہہ دیجئے کہیں بھی تازیانے مار لے، میرے رخساروں پہ تازیانے نہ مار، پہلے ہی میرے رخسار اس کے تماچوں سے رنگین ہے. بڑی قسمت ملتی ہے دادی اور پوتی کی.
سکینہ کی پسلیاں بھی ٹوٹی، شہزادی فاطمہ کی پسلیاں بھی ٹوٹ گئیں۔ علی گھر میں آئے باہر سے، بچے دوڑ کے لپٹ گئے، اماں، بابا آج اماں اچھی لگ رہی ہے۔ کسی گھر میں بہت دنوں تک ماں بیمار پڑی رہے، اچانک ایک دن ٹھیک لگنے لگے۔ اللہ جن کی مائیں بیمار ہیں ان کو صحت یاب اور شفا یاب فرمائے۔ اچانک ایک دن ٹھیک لگنے لگے، گھر میں عید کا سا ماحول ہو جاتا ہے، بچے پڑوس میں جا کے بتاتے ہیں کہ آج ہماری اماں ٹھیک لگ رہی ہے، آج ہماری اماں اچھی لگ رہی ہے۔ علی کے دامن سے لپٹے بچے، بابا آج اماں اچھی لگ رہی ہے۔ کیسے پتا؟ کہ آج اماں نے اپنے ہاتھوں سے ہمارے غسل کا پانی رکھا ہے، آج اماں نے اپنے ہاتھوں سے ہمارا لباس تیار کیا ہے۔ علی جیسا بہادر انسان زمین پہ چیخ مار کے بیٹھ گیا، ہائے زہرا! علی دوڑے اس حجرے کی طرف جس میں شہزادی آرام فرما رہی ہیں۔ پہنچے علی، شہزادی نے علی کے آنے کی آہٹ محسوس فرمائی، چادر ہٹائی اور سے جھانک کے دیکھا، لبوں پہ مسکراہٹ، اللہ جانے کتنے غموں کے طوفان اس مسکراہٹ کے پیچھے چھپے تھے۔ جملہ محسوس فرمائیے گا، اگر احساس دل سے ٹکرا گیا نا تو آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب ابل پڑے گا۔ جملہ نہیں ہے، علی کا درد ہے، بہادر انسان کا درد ہے۔ علی بیٹھے، شہزادی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور بس ایک جملہ فرمایا، فاطمہ فاطمہ اپنے بابا سے میری شکایت نہ کرنا۔ تڑپ گئی زہرا، جلدی سے علی کا ہاتھ تھاما، یا علی میرے بعد مجھے بھول نہ جائیے گا، میرے بچوں کا خیال رکھیے گا، یا علی رات کے سناٹے میں میرا جنازہ اٹھائیے گا، یا علی ان لوگوں کو میرے جنازے میں شریک نہ ہونے دیجیے گا، یا علی دفن کے بعد میری قبر پر آ کے قرآن پڑھا کیجیے گا۔ علی باہر گئے، ادھر شہزادی رخصت ہو گئی۔ علی گھر میں آئے، غسل و کفن دیا گیا، شہزادی کو آرام سے رخصت کے لیے تیار کیا گیا۔ علی نے سب سے کہا آؤ آگے بڑھو اور فاطمہ سے رخصت ہو لو۔ حسن آگے بڑھے، رخصت ہو گئے، فضہ آگے بڑھی، رخصت ہو گئی، زینب آگے بڑھی، رخصت ہو گئی۔ آخری جملہ مصائب تمام ہے۔ علی نے دیکھا ایک کونے میں حسین کھڑے ہیں، روئے جا رہے ہیں، آگے نہیں بڑھتے۔ ایک مرتبہ علی نے آواز دی، بیٹا حسین تم اپنی ماں سے رخصت نہ ہوگے۔ حسین نے آنکھوں میں آنسو بھر کے فرمایا، بابا ماں کی زندگی میں بھی بغیر ماں کے بلائے کبھی ماں کے پاس نہیں گیا، آج بھی ماں جب تک خود آواز نہ دے گی حسین نہیں جائے گا۔ تاریخ کی نگاہوں نے جب غمزدہ منظر دیکھا، بندے کفن ٹوٹے، دونوں ہاتھ نکلے، آ میرے حسین آ، میری آغوش میں آ۔ حسین دوڑے، گلے میں باہیں ڈال دی، بین کرنا شروع کیے، اماں کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہی ہیں؟ اماں اپنے حسین کو بھی ساتھ لے کے چلتی، اماں آپ کا حسین کیسے جیے گا آپ کے بغیر؟ اچانک نہ جانے حسین کو کیا خیال آیا، آخری جملہ مصائب تمام، اچانک حسین کو نہ جانے کیا خیال آیا، گلے میں سے باہیں نکالی، سیدھے کھڑے ہوئے، ماں کے چہرے کو دیکھا، ہاتھوں کو جوڑا، اماں 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 یاد رکھیے گا، اماں دیکھیے آج آپ کا آخری وقت تھا، دیکھیے آپ نے بلایا، آپ کا حسین دوڑا دوڑا چلا آیا، اماں کل میرا بھی آخری وقت ہوگا، اماں میں بھی آواز دوں گا، اماں دیر نہ کیجیے گا، کربلا کی زمین حسین گھوڑے سے چلے، آواز دی اماں، زمین مقتل سے صدائی، آ میرے لال حسین آ، میری آغوش میں آ، کب سے تیری ماں زمین مقتل صاف کر کے تیرا انتظار کر رہی ہے، آ میرے حسین آ، میری آغوش میں آ، واہ زہرا واہ زہرا واہ روتا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ماتم حسین۔